غیبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زانی کی اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو کل قیامت کے دن اس کے بدن پر، اس کے چہرے پر شرمگاہ لٹک رہی ہوگی۔ زانی کا اتنا بڑا گناہ اور سزا ہے کہ اس کے چہرے پر شرمگاہ لٹکی ہوگی، سارے لوگ دیکھیں گے کہ یہ دنیا میں زنا کرتا تھا۔ اور پھر اس سے پیپ نکلے گی، پیپ اس کو پلائی جائے گی پانی کے طور پہ، پیپ پلائی گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے بڑا بھی گناہ غیبت کرنے والا کر رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب، وہ گناہ اس آدمی میں موجود ہو اور پھر ہم بیان کریں کہ اس کے اندر یہ گناہ موجود ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہی غیبت ہے۔ اگر وہ گناہ اس میں موجود نہ ہو اور تم کہہ رہے ہو اس میں یہ گناہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو پھر غیبت سے بڑا گناہ بہتان ہے، تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو۔ بہتان کی سزا 80 کوڑے ہے، حاکم وقت 80 کوڑے لگائے اس کو۔ لیکن میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں عدالتیں قائم ہیں، مفت کی عدالت، مفت کا انصاف، مفت کا ظلم، ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہے۔ مسلمان کی زبان آج کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ کچھ مل جائے اس سے، اپنے عیب ٹھیک نہیں کر رہے، اپنے عیب ٹھیک نہیں کر رہے، اپنی بیماریاں ہم نہیں ٹھیک کر رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے ٹو میں نہ لگے رہو، وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ بات خواتین کے لیے بھی ہے، وہ پڑوسن کی بات لینا چاہتی ہیں، وہ اپنی رشتہ دار سہیلی کی بات لینا چاہتی ہیں، اس کے گھروں کے حالات معلوم کرنا چاہتی ہیں، پھر اس پر تبصرہ کرنا چاہتی ہیں، فلانی کیا کر رہی ہے۔ مرد بھی کرتے ہیں لیکن خواتین تھوڑا اس میں زیادہ جاسوسی کی صفت پائی جاتی ہے، اور صرف زبان کی لذت اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی پر قرآن اتارا، فرمایا ولا تجسسوا، ان کو کہہ دو کسی کی جاسوسی نہ کرے۔ اور نمبر 2 ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، ان کی عدم موجودگی میں جب وہ موجود نہ ہوں برائی بیان نہ کریں، اس لیے کہ برائی بیان کرنے والا خسارے میں ہے۔ جس کی برائی بیان کی جا رہی ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، اس کو فائدہ ہے۔ ہم ایک ادارے میں پڑھتے تھے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ فلاں آدمی آپ کی غیبت کر رہا ہے، آپ اسے ناراض نہ ہوں، آپ اسے کہیں کہ اور زیادہ غیبت کرو میری۔ اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ آج کے بعد وہ اپنی زبان کو، کیونکہ ہم غیبت اسی لیے کرتے ہیں کہ شاید اگلے کو پتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیبت اس کی عدم موجودگی میں ہی ہو، جبکہ غیبت منہ پر بھی کی جائے تب بھی گناہ ہے۔ اسلام نے کتنا انسانیت کا کتنا خیال رکھا ہے، گھرانوں کا کتنا خیال رکھا ہے، معاشرے کا کتنا خیال رکھا ہے کہ اگر منہ پر بھی آپ بولتے ہیں اور آپ کا مقصد ہوتا ہے اس کو تکلیف دینا، اصلاح نہیں، کیونکہ ہر آدمی تو مصلح نہیں ہے نا، ہر آدمی اصلاح کرنے والا نہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ صرف تکلیف دینا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں تب بھی غیبت ہے۔ اچھا آپ جب غور کریں گے، میں جب غور کروں گا تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یار پھر باتیں ہی نہیں ہیں ہمارے پاس،
پھر ہمارے پاس باتیں ہی نہیں ہیں، ختم ہو گئی ہیں. ہمارے پاس تو باتیں یہی ہوتی ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ زید بکر کیا کر رہا ہے. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ان کے عیب نہ ڈھونڈو، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے. آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ پسند کرتے ہو؟ بولو بھائی، پسند کرتے ہو؟ کوئی بھی آدمی نہیں پسند کرتا، کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا. بلکہ اپنے سگے بھائی کا تو قرآن نے، اللہ رب العزت نے الفاظ جو بیان فرمائے اس سے بہت زیادہ تاکید ہے کہ اپنے بھائی کا تو گوشت کیا، کسی بھی مردے کا گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ سوالیہ انداز ہے، اور جب سوالیہ انداز ہوتا ہے قرآن کا تو اس میں تاکید ہوتی ہے، جواب بھی موجود ہوتا ہے. کیا تم پسند کرتے ہو ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ پسند کرتے ہو؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ آگے خود قرآن کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ناپسند کرتے ہو. تو جب تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، تمہیں پسند نہیں کرتے، تو پھر اس کی غیبت کیوں کرتے ہو؟ پھر آگے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. خطبے میں جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو. یعنی سیدھی سے مراد یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اس پہ درست بات، جھوٹ نہ بولو. یصلح لکم اعمالکم، سچ بولو تو تمہارے اعمال کی اصلاح خود ہو جائے گی. دو چیزیں نا، یا ہم جھوٹ بولیں گے، اس میں غیبت بھی آ گئی، اس میں بہتان بھی آ گیا. خیر غیبت میں سچ ہوتا ہے، بہتان آ گیا. سچ بولیں گے، پہلے تو عموماً ہمارا مزاج ہے سچ نہیں بولتے، بولیں گے تو کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مقصد ہی غلط. اور یہ مزاج جہاں مردوں میں ہے، میں نے آغاز میں کہا ہماری خواتین میں یہ مزاج بہت زیادہ ہے. غیبت بیان کرنا، ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنا، طعن و تشنیع کرنا. اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے. اس لیے نبی علیہ السلام سے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت. اچھا تیسری بات، ایک ہے خود زبان سے کسی کا عیب بیان کیا، ایک ہے خود بیان نہیں کیا، وہ محفل اختیار کی، وہ مجلس اختیار کی جس میں کسی کی عیب بیان جوئی ہو رہی ہے، عیب بیان ہو رہے ہیں، یہ بھی گناہ ہے. فرمایا ایسی مجلس سے برخاست ہو جاؤ، اٹھ جاؤ. قرآن ہماری تربیت بھی کرتا ہے، قرآن ہمیں موٹیویٹ بھی کرتا ہے، قرآن ہماری اصلاح کر رہا ہے. اور یہ وہ ساری بیماریاں ہیں جو ہماری اندرونی ہیں، جب اندر ہوتا ہے تو زبان پر تب آتے ہیں الفاظ. اس لیے فرمایا جب بھی بولو تو سوچ کر بولو، تول کر بولو، کہیں زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو جائے. اور اگر آپ اور میں غور سے دیکھیں نا اپنے دوست احباب میں، کبھی آج ایک ہفتے کے لیے آپ پریکٹس کریں تو ہمارا مقصد کسی کی اصلاح نہیں ہوتا، ہمارا مقصد صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے غیبت کرنا ہے، صرف ٹائم پاس. وقت گزر جائے، فون کرنے والا بھی پوچھے کہ ہاں بھائی کوئی نئی تازہ، تو میں اور آپ نئی تازہ کسی کی غیبت ہی کریں گے، کسی کے عیب ڈھونڈیں گے کہ ہاں کوئی ہے جس کے بات کی جائے، پھر اس کو موضوع بنا کر، یعنی اس کو بھی گناہگار کر رہے ہیں اور خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ پسند کرتے ہو؟ کوئی کرتا ہے؟ جواب ہے نہیں.
تو پھر اس سے بھی بچو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمانے لگے تو مجھے جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے اور جہنم میں بھی لے کے جا سکتی ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق جیسا انسان وہ اپنی زبان کے بارے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے میں جنت میں بھی جا سکتا ہوں اور آپ کی وجہ سے میں جہنم۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دو چیزوں کی ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، اور دوسری شرمگاہ۔ جو شخص یہ ضمانت دے کہ میں اپنی زبان کو اپنی شرمگاہ کو ناجائز نہیں استعمال کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں یہ جنتی ہے۔ اعمال کرو، خوب کرو، لیکن اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایک بول ہمارے اعمال کو ضائع کر سکتا ہے، ایک بول ساری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے، ایک بول پچھلے ساری عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہ بھی آتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر دنیاوی بات کی ہے، جائز بات لیکن ہے دنیا کی بات، اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے جو اعمال ہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی پہلے بیچارہ مسجد میں آیا ہی نہیں، آیا تو برباد ہو کے گیا، چاہیے تو یہ تھا یہاں سے کچھ لے کے جاتا، لیکن وہ اپنے اعمال کو ضائع کر کے جا رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس گھر کو اللہ کا گھر سمجھتے۔ اس میں داخل ہونے کے بعد نیت کیا کرنی ہے؟ اعتکاف۔ اور اعتکاف کا مطلب ہے رک جانا۔ اب میں دنیا کی گفتگو ضرورت سے زائد، ضرورت بہت معتکف کو پڑھ سکتی ہے، اجازت دی ہے اسلام نے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس اب زیادہ وقت باتیں ہی کر رہا ہے۔ فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھو، یہ بھی آپ کو نماز کا ثواب اللہ عطا کریں گے۔ انتظار الصلاۃ من الصلاۃ، مسجد میں داخل ہونا بھی عبادت، مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت، مسجد میں ذکر کرنا بھی عبادت، مسجد میں خاموش بیٹھنا بھی عبادت، مسجد میں قرآن کی تلاوت ایک خود عمل ہے، اور اگر مسجد میں کیا جائے تو دو عمل ہو گئے، ایک اللہ کا گھر اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی صرف خاموش بیٹھا ہوا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ اس کو بھی اس کے بیٹھنے کو ضائع، یہ اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس لیے آج کی نشست میں چونکہ وقت ختم ہو گیا، صرف یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم جب بولیں گے تو بولنے سے پہلے سوچ لیں 1 منٹ کے لیے کہ یہ لفظ میں بولوں یا نہ بولوں، اور اگر نہیں پتا تو علماء سے پوچھیں، اپنے دوستوں سے پوچھیں جو آپ کے دوست علم والے ہیں، کیونکہ ہر ایک سے بندہ نہیں پوچھ سکتا، شرماتا بھی ہے، ہر ایک سے نہ پوچھیں، اپنے ان دوست علماء سے پوچھیں جن سے آپ کھلا پوچھ سکتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے یا ٹھیک ہے۔ اگر وہ صحیح ہے اس کے بولنے کی نیت کریں، اس کے پھیلانے کی نیت کریں جس میں خیر ہی خیر ہو، اور اگر وہ غلط ہے تو نہ بولیں۔ چونکہ ابھی اگر آپ اپنے گھروں کو دیکھیں گے، نوجوانوں کو دیکھیں گے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے اور کون سی غلط ہے۔ ماں خود اپنے بیٹے کو گالی سے پکار رہی ہے، ماں خود اپنے بیٹے کو آدھے نام سے پکار رہی ہے، بلکہ آدھا نہیں، نام کو بگاڑ کر پکار رہی ہے۔ باپ خود اپنے بیٹے کو نام کے بگاڑنے کے ساتھ پکار کے یہ سمجھتا ہے میں اس سے محبت کر رہا ہوں۔ ماں خود غلط سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی جگہ وہ کہے گی سام کر، سلام کر، شام کر، پیار، یہ پیار ہے، یہ گالی سکھا رہی ہے۔ یہ جب لفظ کو تروڑا معنی غلط ہو گیا۔ باپ خود غلط سکھا رہا ہے، بیٹے کے سامنے گالیاں دے رہا ہے، تو بیٹا پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نہیں بنے گا، بیٹا پھر امام بخاری نہیں بنے گا، بیٹا امام ابو حنیفہ نہیں بنے گا۔ بیٹا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، بیٹی تمہیں دیکھ رہی ہے،
تمہارے اعمال کو وہ دیکھ رہی ہے، جو بابا جی کر رہے ہیں، جو اماں جی کر رہی ہیں۔ سب سے بڑی درسگاہ وہ گھر ہے، ماں کی گود، وہ گھر سب سے بڑی درسگاہ ہے۔ آپ نے پنجابی کہاں سے سیکھی ہے؟ کسی یونیورسٹی سے سیکھی ہے؟ اپنی ماں سے سیکھی ہے۔ تو کوشش کریں گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے لگائیں۔ کہا جاتا ہے نا تعلیم، کیونکہ جب عورتوں کے سامنے آپ کتاب پڑھو گے تو میں 100% یقین سے کہتا ہوں ان کا مزاج فوراً آپ سے زیادہ نیک ہوگا۔ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ نیکی کی طرف آئیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ان کو احادیث سنائیں، کوئی مسائل بتائیں۔ یاد رکھنا یہ اسلام کے لیے ہم وقت نہیں دے رہے، ہماری زندگیوں سے اسلام نکلتا جا رہا ہے، ہم صرف روٹین کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ وہ صحابہ کرام کے اعمال سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، ہمارے اعمال سے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، بلکہ وہ مثال دیتے ہیں کہ چوری میں ہم آگے، ہم مسلمان، گناہوں میں ہم آگے، بلکہ اگر یہود و نصارہ کے دیکھیں اعمال ان کے اتنے برباد نہیں ہیں، خراب نہیں جتنے ہمارے خراب ہیں۔ میں ان کی تعریف نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ مجرم ہیں، لیکن ہمیں تو زیادہ مثالی ہونا چاہیے تھا۔ ہم اس نبی کا نام لیوا ہیں جن کے امتی بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے تھے، تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے حاضری ہوئی تو کیا جواب دیں گے؟ اعمال دکھائے جائیں گے، وہاں پہ سب کے عمل سامنے ہوں گے۔ جب کھلیں گے عمل سب کے میزانے پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزانے پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ یہ وہاں پتہ چلنے والا ہے، اس لیے اعمال بھی تولے جاتے ہیں اور زبان سے نکلی ہوئی بات بھی تولی جاتی ہے۔ بس اس لیے آج کی نشست میں یہ ہم نے سمجھا غیبت چھوڑ دیں، بلکہ فضول بات بھی چھوڑ دیں جس کا مقصد نہ ہو۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے گھروں کو غیبت سے پاک کریں، اپنی زبانوں کو غیبت سے پاک کریں، اپنے بچوں کو غیبت کے بارے میں بتائیں کہ یہ گناہ ہے۔ ہمیں اساتذہ بتاتے تھے اس وقت کہ اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہو نا تو جا کے اس سے معافی مانگو۔ تو وہاں پر ایک آدمی رکھا ہوا تھا جو طلباء کی شکایتیں لگاتا تھا، یعنی شکایتیں سے مراد کہ یہ فلانا لڑکا یہ غلطی کر رہا ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ تو جب وہ ہماری شکایت لگاتا تھا تو ہم کیا کر لیتے تھے؟ غیبت کر لیتے تھے۔ تو پھر ماحول یہ تھا کہ ہم جا کر اس سے معافی مانگتے تھے کہ بھئی آپ کی غیبت ہو گئی ہے۔ تو ایک ہمارے ساتھی پٹھان، وہ آئے روز جاتے تھے اس کے پاس، یار آپ کی غیبت ہو گئی۔ تو اس سے کہا کہ میری غیبت کے علاوہ اور کام نہیں ہے آپ کے پاس؟ جب بھی آپ غیبت کرتے ہو میری غیبت کرتے ہو اور کسی کی نہیں کرتے۔ تو گویا کہ اتنا ذہن بنایا ہوا تھا کہ جب آپ یہ کام گناہ کا کریں گے تو اگلی جا کے معافی مانگے، اس لیے کہ زبان کا جو زخم ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے۔ زبان کا زخم نہیں مٹتا، تلوار کا پھر بھی مٹ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح لسان، کہ جو تلواروں کے زخم ہیں ان کے لیے مٹنا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے ان کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے پہلے جنگ کی، حضور کے مقابلے میں آئے۔ ابو سفیان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تھے نا، لیکن جب توبہ کی معاف کر دیا۔ لیکن جو زبان کا زخم ہے وہ نہیں مٹتا۔ اس لیے دو بھائی آپس میں ناراض ہیں تو ہماری زبان کی وجہ سے، دو خاندان خاوند بیوی ناراض ہیں تو ہماری زبانوں کی وجہ سے بات کم ہوتی ہے، ہم اس کو طول زیادہ دے کے ان کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے الاعراب اشد کفرا و نفاقا، شہری بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن دیہاتی ذرا اس میں زیادہ آگے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے دو خاندان جوڑیں نا، دو بھائی آپس میں جوڑیں گے تو پتہ نہیں مجھے نقصان ہو جائے گا، ہم اپنے فوائد کے لیے ان کو جدا کر رہے ہوں۔ اس لیے آج سے زبان پر کنٹرول کرنا سیکھیں، علماء سے باتیں پوچھ کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔